ویلکم بیک. ڈاکٹر حفیظ باشا ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم مسلسل جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم بیرونی دوروں پہ رہے, وہاں پہ ایم او یوز بھی سائن ہوئے لیکن وہ انویسٹمنٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ ایم او یوز ہوتے ہوئے بھی ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہو, ہم ایک ایس آئی ایف سی کھول کر بیٹھ جائیں, اس کے باوجود جو ہے لوگ ٹرسٹ نہ کر رہے ہوں پاکستان پر یا پھر انویسٹمنٹ نہ کر رہے ہوں, اس کی کیا بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, سب سے بڑی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ فارن انویسٹرز جو ہیں وہ اس ملک میں آتے ہیں جہاں جو شرح نمو کا پیمانہ ہے وہ اچھا خاصا ہو, 6% 7%. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں رہا ہے. دوسری طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کس حد تک موجود ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے ٹیررزم وغیرہ میں اضافہ ہوتا رہا ہے, اور کچھ دن پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پریشانی کے حالات ہو چکے تھے. تو اس لیے ایس آئی ایف سی خود کہہ رہا ہے کہ ماحول جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے مناسب نہیں ہے, اور اس سال تقریباً پہلے 10 مہینے میں آپ یہ دیکھیے, تقریباً 10 مہینے ہی ہو گئے, تقریباً 40% کمی آ چکی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں. یہ بہت کم ہو گیا ہے. تو سر اب فار ایگزامپل اب ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو کون سے ایسے میئرز ہیں جو کہ ہنگامی بنیادوں پر ہمیں لینے پڑیں گے جس سے ہماری معیشت جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس قابل تو ہو جائے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں, یا آئی ایم ایف کے پروگرام کو کہیں کہ بہت شکریہ, یہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام مطلب کتنی دفعہ اور مزید لیں گے, آپ کی مہربانی, ہم تھوڑا سا خود بھی کر لیں گے, اپنا ہم مشکل وقت کاٹ لیں گے. ایسا کوئی ہوگا آنے والے دنوں میں, یا آپ کو مشکل لگتا ہے کہ یہ وہی سائیکل ہے کہ جس طرح راؤنڈ دا کلاک ہم گھومے جا رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے, ورٹیکل گروتھ نہیں ہے؟ 25 مرتبہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں, یہ تقریباً ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان نے ایک مرتبہ فائنلی طے کر لیا کہ ہم ایک طرح سے میسو چارٹر آف دی اکانومی, جس کا پرائم منسٹر نے خود کہا تھا, ہم بنائیں گے اور پرائرٹی پالیسیز اور ریفارمز کو سختی سے امپلیمنٹ کریں گے. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ 3 4 واضح طور پر ریفارمز بہت ہی ضروری لے کر آئیں. نمبر 1, ایکسپورٹ کو پروموٹ کریں, اور اس کے بہت سے طریقے ہیں. ہماری تاریخ میں وقت ایسے بھی گزرے ہیں جب نے ایکسپورٹس کو واضح طور پر مناسب انسینٹیوز دیے, ایکسچینج ریٹ انسینٹیو, ٹیکس ایگزمپشن انسینٹیو, کنسیشنل کریڈٹ انسینٹیو, ان پٹ ٹیکسز معاف, اور اس طرح کے انسینٹیوز واپس لائیں اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کی واضح طور پر کوشش کریں. انشاءاللہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا جو بیس ہے اس میں اسمال اسکیل مینوفیکچررز خاص طور پہ زبردست کام کرتے ہیں. دے پروڈیوس دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس, سرجیکل انسٹرومنٹ, اسپورٹس گڈس وغیرہ. تو کیپیسٹی یقیناً بڑھ سکتی ہے. دوسری طرف ٹیکس بیس کی پالیسی جو ہونی چاہیے, حکومتیں یہ مناسب ریفارمز. ڈاکٹر صاحب اس کا بڑا واضح بھی, اب اگر مطلب ہم ٹرانسلیٹ تھوڑا سا کریں یا ڈاٹس کنیکٹ کریں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے پراپرٹی کے زیادہ تر کاروبار میں کون لوگ انوالو ہیں, جس میں آپ کی ایلیٹ کلاس فال کرتی ہے, آپ کی بزنس کلاس میں زیادہ تر پولیٹیکل ایلیٹ فال کرتی ہے, ایگریکلچر بزنس بھی ان سے ہی ریلیٹڈ ہے, اور پھر جب ریٹیلر کی بات آ جاتی ہے تو تاجر طبقہ جو وہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے ان کی حکومت کو اگر چلا رہا ہے, تاجروں نے ہڑتال کر دی, بڑا برا حال ہو جائے گا, تو وہ اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے. تو یہ جو اگر اسی طرح سے بلیک میل ہوتے رہے یا پھر اپنے اوپر ٹیکس نہ دینا پڑے, اپنے اوپر کے حوالے سے پالیسیز نہ بناتے رہے, پھر تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا, میں اور آپ یا پھر اس ملک کی غریب عوام ہی دے رہے ہوں گے, اور ابھی تک بھی ہوتا یہی آیا ہے. یہ بالکل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اشرافیہ جو ہیں وہ بے دردی سے ملک کو چلا رہے ہیں, اور کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ غربت کا پیمانہ تقریباً 50% تک پہنچ چکا ہے. بے روزگاری کا پیمانہ ہمارا سینسس 2023 کا خود کہتا ہے کہ 22%. یہ ایسے اعداد شمار ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھے نہیں گئے تھے.
میں تو پچھلے 40 سال سے کام کر رہا ہوں پاکستان کی اکانومی، تو اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ہر طرح کی، وہ دراصل سبجیکٹ ٹو پریشرز ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور جو بنیادی نکتہ ہے، ظاہری بات ہے سارے معاملے میں جنگ نے بھی بڑا کردار ادا کیا اور اسٹل اٹس ناٹ ریزالوڈ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نئے ہرمز اسی طرح بن رہی تو آگے پھر کیا ریپرکشنز ہمیں دیکھنی پڑ سکتی ہیں؟ دیکھیے خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا بلاکیج کا، تو دو چیزیں تو واضح طور پر نظر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک تو ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، ڈیفیسٹ میں چلے گیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ قیمتوں میں بے شمار اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے، جس میں 50 میجر آئٹمز ہیں، اس میں ایئر ٹو ایئر 15% اضافہ ہوا ہے، حیرت انگیز، اور جنگ سے پہلے یہ تقریباً 5% تھا۔ اور اب یہ پوزیشن ہوگی کہ ہمارا شرح نمو بھی متاثر اس لیے ہوگا کہ ہمارے پاس فرٹیلائزر کی کمی ہے، ایل این جی کی کمی ہے، ایل پی جی کی کمی ہے، اور کچھ حد تک ہمارے پاس گیس کی بھی دوسری نیچرل گیس وغیرہ کی کمی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگلا سال بڑا مشکل خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ شرح نمو گر گرا کے 2 سے 2.5%، اور انفلیشن کا پیمانہ 15 سے 17%۔ ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہارویسٹنگ ہوتی ہے، ڈیزل اس میں ریکوائرڈ ہوتا ہے، پھر بہت ساری جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کی آتی ہیں گلف کنٹریز سے بھی، بہت سارے پیٹرو کیمیکلز آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہ مسلسل بن رہی تو غذا کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خدا نخواستہ۔ خریف سیزن شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمیں نہ صرف ڈیزل کی ضرورت ہے ٹریکٹرز چلانے کے لیے، بٹ اس سے بھی زیادہ اہم فرٹیلائزر کی اویلیبلٹی ہے، اور پاکستان تقریباً 100% اپنا ایل پی جی جو ہے، فرٹیلائزر جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، اور یوریا جو ہے وہ ہم لوکلی بناتے ہیں، مگر اس کے لیے گیس کی ضرورت ہے جو نہیں ہے، تو شارٹیج بہت زیادہ ہو سکتی ہے فرٹیلائزر میں، اور قیمتیں آسمان تک پہنچ سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ آنے والے دنوں میں پھر سے آ سکتا ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بہت واضح طور پر اضافہ شروع ہو چکا ہے، وہ اور بھی خدا نخواستہ بڑھ سکتا ہے۔ لاسٹلی ڈاکٹر صاحب بس آخر میں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو گیس اور بجلی کی ریٹس ہیں جس پہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے سبسڈی ختم کر دینی ہے، پھر 430 ارب کے مزید ٹیکسز لگانے ہیں، تو عوام پاکستان تیار رہے؟ پھر جس طرح سے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، آپ کو سردیوں میں گیس کی قیمت، گرمیاں اب آ رہی ہیں تو الیکٹرکسٹی کی قیمت، اور پھر سولر انرجی پہ آپ کو پتہ ہی ہے اویس لغاری صاحب کی جو پالیسی تھی، پہلے ایک پالیسی تھی کہ آپ لگائیں، کنزیومر کو کہا، پھر ان بیچاروں نے لگایا تو پھر کہا کہ نہیں آپ کو اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا، ہم اتنے کا آپ سے یونٹ نہیں خریدیں گے، پھر وہ سولر کی پالیسی اب دوبارہ سے جب یہ کرائسس آیا تو کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ سے اسے پروموٹ کرنا ہے۔ میں بعض خود یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا بجلی اور گیس کا جو سیکٹر ہے وہ پاکستان کا کالا سوراخ، بلیک ہول، موسٹ مس مینجڈ سیکٹر ان دا کنٹری، اور اس کی کہانی مڈ 90s سے شروع ہوتی ہے، 1994 پاور پالیسی سے، جب ہم نے آئی پی پیز کو انبلیویبل ٹرمز دیے، اور آج ان ٹرمز کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب ایک طرف تو اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونا، جنگ کا سلسلہ رہے، اور پھر یہ جو فیکٹرز ہیں ہمارے اندرونی بھی، ٹیررزم وغیرہ، اس طرح کے مسائل دیکھتے ہوئے ہم بس یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت نے جس طرح بہترین کام کیا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، میڈیشن میں، انشاءاللہ اب وہ اپنے طریقے کو بالکل صحیح کر کے اکنامک ریفارمز اور اسٹریٹجی بالکل مناسب طریقے سے اور لائیں گے،
اور انشاءاللہ اسے امپلیمنٹ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم توقع ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ پین لے گی، عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ایسی پالیسیز بنائے گی جس سے ریلیف مل سکے. نظر ایسا کچھ نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی امید پہ دنیا قائم ہے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.